بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ خدا تعالیٰ کی حکمتیں اور احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں، بعض آنی اور وقتی ضرورتوں کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اپنی جگہ ان میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے، مگر وہ آنی ہی ہوتے ہیں۔ مثلا سفر کے لیے نماز یا روزہ کے متعلق اور احکام ہیں اور حالت قیام میں اور۔ باہر جب عورت نکلتی ہے تو برقع لے کر نکلتی ہے، گھر میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ برقع لے کر پھرتی رہے۔ اسی طرح پر تورات اور انجیل کے احکام آنی اور وقتی ضرورتوں کے موافق تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب مستقل اور ابدی شریعت ہے۔ اس لیے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ قرآن شریف قانون مستقل ہے، اور تورات انجیل اگر قرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتی، کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے۔ میں نے بعض عمقوں کو اعتراض کرتے سنا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں کو کیوں منسوخ کیا؟ کیا اس کو علم نہ تھا؟ پہلے ہی مکمل اور مستقل ابدی شریعت بھیجنی تھی۔ یہ اعتراض بالکل نادانی کا اعتراض ہے، کیونکہ یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر نسخ کے لیے ضروری ہے کہ علم نہ ہو۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ہر نسخ میں عدم علم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جو کپڑے برس یا 2 برس کے بچے کو پہنائے جاتے ہیں، کیوں وہی کپڑے 5، 10 یا 25 برس کے ایک جوان کو نہیں پہنائے جاتے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ آدھ گز کا کرتا ایک نوجوان کو پہنا جاوے؟ یقیناً کوئی سلیم الطبع انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایسی حرکت پر ہنسی اڑائے گا۔ اب اس مثال سے کیسی صفائی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہر نسل کے لیے عدم علم ثابت ہو۔ جب ہم بجائے خود معرض تغیر میں ہیں تو ہماری ضرورتیں اس تغیر کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں۔ پھر ان تبدیلیوں کے موافق جو نسخ ہوتا ہے وہ ایک علم اور حکمت کی بنا پر ہوا یا عدم علم پر۔ یہ اعتراض سراسر جہالت اور حمق کا نشان ہے، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتے، اسی طرح پر ابتدائی حالت میں شریعت کے وہ اسرار نہیں مل سکتے جو اس کے کمال پر ظاہر ہوتے ہیں۔ طبیب ایک وقت خود مسل دیتا ہے اور دوسرے وقت جب کہ اسہال کا مرض ہو اس کو قابض دوا دے دیتا ہے۔ ہر حالت میں ایک ہی نسخہ وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ غرض قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مقصد ہے، اور اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا معجزہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اور پھر دوسرا معجزہ قرآن شریف کا اس کی عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ اور سورہ تحریم اور سورہ نور میں کتنی بڑی عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پر اگر ایک دانشمند آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غیب کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ کیا اس وقت جبکہ ساری قوم آپ کے مخالف تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا یہ کہنا کہ سیوزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر آیت 40، چھوٹی بات ہو سکتی تھی؟ اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جاوے گا،
مگر آپ ایسی حالت میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور نامرادی کی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور آخر اسی طرح وقوع میں آتا ہے کہ 1300 سال کے بعد قائم ہونے والے سلسلے کی اور اس وقت کے آثار و علامات کی پیشگوئیاں کتنی کیسی عظیم الشان اور لا نظیر ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی پیشگوئیوں کو پیش کر دیا، کیا مسیح کی پیشگوئیاں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ جہاں صرف اتنا ہی ہے کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، آندھیاں آئیں گی، مرغ بانگ دے گا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے معمولی باتیں تو ہر ایک شخص کہہ سکتا ہے، اور یہ حوادثات ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس میں غیب گوئی کی قوت کہاں سے ثابت ہو؟ اس کے مقابلے میں قرآن شریف کی پیشگوئی دیکھو۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ سورہ روم آیت 2 تا 5۔ میں اللہ بہت جاننے والا ہوں، رومی اپنی سرحد میں اہل فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں اور بہت ہی جلد چند سال میں یقیناً غالب آنے والے ہیں۔ پہلے اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم اور ان کے اسباب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جس دن رومی غالب ہوں گے وہی دن ہوگا جب مومن بھی خوشی کریں گے۔ اب غور کر کے دیکھو کہ یہ کیسی حیرت انگیز اور جلیل قدر پیشگوئی ہے۔ ایسے وقت میں یہ پیشگوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرے میں تھی، نہ کوئی سامان تھا نہ طاقت تھی۔ ایسی حالت میں مخالف کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا، مدت کی قید بھی اس میں لگا دی، اور پھر یومئذ یفرح المؤمنون کہہ کر دوہری پیشگوئی بنا دی، یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے اسی دن مسلمان بھی بامراد ہو کر خوش ہوں گے۔ چنانچہ جس طرح یہ پیشگوئی کی گئی تھی اسی طرح بدر کے روز یہ پوری ہو گئی، ادھر رومی غالب ہوئے اور ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آیات للسائلین کہہ کر اس سارے قصے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور پیشگوئی بیان فرمایا ہے۔ غرض جہاں تک دیکھا جاوے قرآن شریف کی پیشگوئیاں بڑے اعلیٰ درجے پر واقع ہوئی ہیں، اور کوئی کتاب اس رنگ میں ان پیشگوئیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پیشگوئیاں یہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئی تھیں، بلکہ ان کا سلسلہ برابر جاری ہے، چونکہ بہت سی پیشگوئیاں تھیں جو اب پوری ہو رہی ہیں اور بہت ابھی باقی ہیں جو آئندہ پوری ہوں گی۔ من جملہ ان پیشگوئیوں کے جو اس وقت پوری ہو رہی ہیں اس سلسلے کی پیشگوئی ہے جو قرآن شریف کے اول سے شروع ہو کر آخر تک چلی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی، اور پھر اس صورت میں مغضوب اور ضالین دو گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس وقت ایک قوم مخالفت کرنے والی ہوگی، جو مغضوب قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی، اور ضالین میں یہ اشارہ کیا کہ قتل دجال اور قصر صلیب کے لیے آئے گا، کیونکہ مغضوب سے یہود اور ضالین سے نصارہ بالاتفاق مراد ہیں۔ اور آخر قرآن شریف میں بھی شیطان کا ذکر کیا جو اصل دجال ہے، اور ایسے ہی سورہ نور کی آیت استخلاف میں مسیح موعود یا خاتم الخلفاء کی پیشگوئی کی، اور اسی طرح سورہ تحریم میں صراحت کے ساتھ ظاہر کیا کہ اس امت میں بھی ایک مسیح آنے والا ہے، کیونکہ جب مومنوں کی مثال مریم کی سی ہے تو اس امت میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہو جو مریم صفت ہو اور مریم میں نفخ روح ہو کر مسیح پیدا ہو، تو اس مومن میں جب نفخ روح ہوگا تو وہ خود مسیح ہی ہوگا۔ ان پیشگوئیوں کا ظہور جو اس سلسلے کی صورت میں ہوا ہے تو کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ یہ سلسلہ بہت بڑی پیشگوئی کا پورا ہونا ہے جو 1300 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر جاری ہوئی۔ اس قدر مدت اعتراض پہلے خبر دینا یہ قیاوہ شناسی اور اٹکل بازوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ پھر یہ پیشگوئی اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہزاروں وہ آیات و نشانات ہیں جو اس وقت کے لیے پہلے سے بتا دیے گئے تھے، اور ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ہزاروں نشانات کا سلسلہ جاری کر دیا
چنانچہ کئی 100 پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں جو قبل از وقت ملک میں شائع کی گئیں اور پھر وہ اپنے وقت پر پوری ہوئی ہیں جن کو ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں۔ اب کیا قرآن کریم کا معجزہ، اس کی پاک تعلیم کا اثر اور نتیجہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تاثیر انفاق کے ثمرات نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی توفیل ہے، کیونکہ یہ مسلم بات ہے، خارق کس ولی مسموعس، معجزہ آن نبی مطبوعس۔